ہوتا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے، بالآخر عیسائی اس بات کے گواہ ہیں، یہودی اس بات کے گواہ ہیں، یہ مذہبی کتابیں نہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں خلافت پھر کس کی قائم ہوئی ہے؟ عیسائیوں کی۔ پوری دنیا پہ راج کس نے کیا ہے؟ عیسائیوں۔ تو یہ اتنی کمزور قوم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ کے جو پوری دنیا پہ غالب آئی، یہ اس کی علامت تھی کہ عیسیٰ ابن مریم سچے نبی تھے، سچا دین لے کر آئے تھے، اور اللہ نے ان کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب اسلام دنیا میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کمزور ہو سکتا تھا؟ 13 سال مکہ میں اپنی جان بچانا مشکل، اتنے کمزور کہ مدینہ سے ہجرت کرنے کے لوگ قتل نہ کر دیں۔ لیکن آپ دیکھو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن کیا ان کی آگ بھر دی ان کے اندر ہے بھائی، نہ ان کے پاس تہذیب۔ ایسے لوگ تھے جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان قبیلوں کو ایک میز پہ اکٹھے بٹھا کے کھلانا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھوڑا آگے دوڑ لیا تو اس پہ پھڈا ہو گیا، قتل کیا تو لامتناہی قتل کا سلسلہ۔ اتنی سخت قوموں کو آپ متحد نہیں کر سکتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے، عربوں کو یقین آنے لگا بھائی یہ خدا کے سچے نبی، اب یہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ آج ہم نے فجر کے بعد ہم حدیث کی تعلیم کرتے ہیں نا، تو اس میں حدیث آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ حدیث سنا رہے بصرہ میں نا۔ حضرت انس پھر بصرہ چلے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر بہت لمبی تھی، 100 سال کے قریب حضرت انس کی عمر تھی۔ تو جو صحابہ بالکل آخر میں دنیا سے گئے ہیں نا، ان میں حضرت انس ابن مالک بھی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ نماز کا وقت تھا، اپنے ساتھیوں کو سب کو نا بتا رہے ہیں، نماز کا وقت تھا اور وضو کا پانی نہیں تھا، تو ایک پیالہ منگوایا گیا، اس سے سب وضو نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں داخل کی اور انگلیوں سے پانی ابلنا شروع۔ لوگ وضو کرتے جا رہے ہیں، وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ انس ابن مالک جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ان کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ۔ اور جب یہ واقعہ انس ابن مالک سے بیان کیا جاتا ہے تو اسلام نے ان واقعات کو ایسے بہترین انداز سے محفوظ کیا کہ پوری سندیں ان واقعات کی محفوظ کر لی۔ یعنی عیسائیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جو تاریخ دان ہے کتابیں لکھ رہا ہے بس، لیکن اسلام کی پڑھیں گے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جیسے میں ایک بیان کرتا ہوں نا، اسلامی تاریخ تو ایسی خاندانی محفوظ ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ حفاظت کسی تاریخ کی ممکن تھی نہیں، کیونکہ اب اللہ کا آخری مذہب آیا نا دنیا میں، اللہ نے کہا ایسی حفاظت کر کے دکھاؤں گا کہ گورا بھی منہ میں انگلیاں ڈال دے گا، بولے گا یار ایسی کسی ہسٹری کی حفاظت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ میں اکثر ایک سند پیش کرتا ہوں نا، دیکھو اسلامی تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں، یہ سن میں ہجرت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اسلامی تاریخ کا ایک حصہ نبی کا حلیہ بھی ہے نا، کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بات ہے کہ نبی کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے نا، ارے اس کا ہسٹری سے کوئی بڑا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے؟ امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عبد الرحمن، مجھ سے عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری، وہ کہتے ہیں مجھ سے عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے اسماعیل ابن ابراہیم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے موسیٰ ابن عقبہ نے میرے چچا نے بیان کیا، موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان النبی افلج ثنیتین، کے نبی کے 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا، گیپ۔ یہ ہے اسلامی تاریخ۔ اتنی سی بات کو بیان کرنے میں تکلفات دیکھو، گورا اٹھ کے کہے گا یار یہ عبد الرحمن یہ سب فرضی سند فرض کر لی، ہم کہیں گے نہیں بھائی، امام ترمذی پہ درجنوں مورخین کی کتابیں موجود ہیں کہ امام ترمذی کون تھے۔ میں تو امام ترمذی کی قبر پہ بھی گیا ہوں نا ترمذ میں، درجنوں کتابیں مورخین ملیں گے، گورے مل جائیں گے جنہوں نے امام ترمذی پہ لکھا ہے، اس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں انتقال ہوا۔ امام ترمذی کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا تھی؟ ثقہ آدمی تھے، خدا نہ خواستہ کوئی نقل کفر نباشت توہین مقصد نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں تھے،
کوئی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں جھوٹ چیزیں گھڑتے ہوں. یہ سارے تبصرے آپ کو اس دور کے مورخین کے مل جائیں گے امام ترمذی کے بارے میں کہ نہیں بھائی ثقہ تھے, حجت تھے, پرہیزگار تھے, تہجد گزار تھے, برائی سے بچتے تھے, ان کی اتنی تصانیف ہیں, ان پر اس وقت کے اتنے علماء نے اعتماد کیا. پھر امام ترمذی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن سے, عبداللہ بن عبد الرحمن کے بارے میں بیان کرنے والے درجنوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی. فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں سن میں انتقال ہوا, اس زمانے کے علماء کا تبصرہ. یہ اکیلے ایسے نہیں تھے جن کو صرف امام ترمذی جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی حدیث کا راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس کو اس حدیث کے راوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وہ روایت مسترد کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ ہی ذکر کر رہے ہیں, عبداللہ بن عبد الرحمن کا مارکیٹ میں آپ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو, ایسا تو نہیں آپ نے گھڑ لیا ہو ان کو, یہ ہیں کون؟ تو وہ بتاتے ہیں بھئی یہ وہ ہیں جن سے فلاں نے بھی روایت کی, جو فلاں بھی اس کے شاگرد, فلاں بھی اس کے شاگرد, فلاں بھی اس کے شاگرد, ان کے فلاں فلاں جگہ سفر ہوئے, جن جن جگہ سفر ہوئے ان کی ان شہروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ان شہروں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری, کتنا بڑا نسب عبدالعزیز, پھر ابا کا نام کیا تھا؟ ابن ابی ثابت, اور قوم کیا تھی, لقب نسبت کی طرف زہری. پھر آپ جب جائیں گے نا عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کے ترجمہ میں, ان کے حوال پڑھنا شروع کریں گے کتابوں میں مورخین نے جو لکھی ہیں, تو ایک ایک عبدالعزیز نام کے کتنے لوگ گزرے ہیں, یہ وہ تھے جن کے ابا کا یہ نام تھا, بہت سارے ایسے ہیں جن کے ابا کا نام بھی سیم ہے, تو پھر ان کی کنیت یہ تھی, یہ وہ والے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ والے ہیں. ایک ایک چیز کو ایسا کلیئر کیا ہے, اور تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنا سا کہ دو دانتوں کے درمیان میں کیا تھا. تو بھائی یہ موٹیویشن ہے جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو مسلمانوں کے سامنے زیر کیا ہے, کہ ایسا ہی نہیں جنت کی حور کا تذکرہ آ گیا بھائی مولوی صاحب کس نے کہا, وہ مولوی پوری سند بیان کرے گا, ٹھیک ہے نا, پیغمبر نے کہا, وہ بھائی یہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کے نبی تھے کہ یہ جنت کی حوروں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں کہا ہے. تو ان کے پیغمبروں کے معجزات بھی سندوں کے ساتھ, اور اس دور میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور کتنے تھوڑے سے ہو کہ ان کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر کر دیا. 100 سال کے عرصے میں, 150 سال کے عرصے میں ایسی اسلامی خلافتیں, کہاں وہ مکہ کے تھوڑے سے عرب جن پر کوئی ایک آدمی امیر بننا پسند نہیں کرتا کہ ان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن نہیں ہے, ایسی وحشی قوم جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے بات بات پہ, ایسا اتحاد پیدا کیا کہ تھوڑے سے عرصے میں بنو امیہ کے دور میں جو اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے نا, وہ خلافت ایسی کہ بادشاہ خلیفہ یہ کہہ رہا ہے بادل سے کہ تو جہاں بھی جا کے برس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جہاں بھی برسے گا وہاں کا عشر اور خراج میرے پاس ہی ہے, کہ جو زمین سے پیداوار اگے گی نا اس پیداوار کا ٹیکس مجھے ملے گا. دیکھو آپ کے ملک میں بارش ہوتی ہے, آپ خوش ہوتے ہو, انڈیا میں بارش ہو پاکستان خوش ہوگا؟ کیا کہ یار وہاں کی پیداوار اٹھے گی, ہمارے کیا فائدہ, وہ آلو پیاز ٹماٹر بیچیں گے, وہ آلو بند کر دیں گے, ٹماٹر بند کر دیں گے. مجھ پہ کوئی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا جب انڈیا نے کہا تھا ہم ٹماٹر بند کر دیں گے آپ کے, ایک دفعہ دھمکی دی تھی نا, مجھ پہ اس لیے اثر نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا, تو ہمیں ٹماٹر کی کیا ضرورت, سمجھ رہے ہو, ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ, یہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو ٹماٹو کیچپ کھا رہے ہو نا پتہ نہیں ٹماٹر ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں, دودھ آپ ڈبے کا پی رہے ہو پتہ نہیں یہ دودھ بھی ہے کہ نہیں ہے, میں دعوے نہیں کر رہا لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے. جو چیز آپ آئس کریم کھا رہے ہو پتہ نہیں یہ دودھ سے بنی ہوئی ہے کہ نہیں, کیا کھا رہے ہو یار آپ. تو ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں, ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ, تو ہمیں نہ ٹماٹر چاہیے نہ آلو چاہیے نہ کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں الحمدللہ. الو بنا سکتے ہیں جب, تو واقعی نہیں ہم بنا سکتے. اچھے بھلے سمجھدار آدمی جو الو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا, ہم اس کو 2 منٹ میں الو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے, مجھے یہ بتاؤ. تو جو آدمی ایک انسان کو الو بنا سکتا ہے وہ آرٹیفیشل ٹماٹر کیوں نہیں بنا سکتا میرے بھائی. اچھا خیر, تو یہ جو اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی, تو یہ حکومت آنا یہ خبر متواتر سے ثابت ہے, اور اس خبر کے پیچھے یہ فلسفہ خود بخود ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ جھوٹی موٹیویشن نہیں تھی. اس کے بعد اسلام دنیا میں آیا, خلافتیں عیسائیوں کی چل رہی ہیں, اسلام بہت تھوڑا سا ہے, ایک دم اٹھ کے پوری دنیا پہ چھا گئے, اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں, 1200 سال دنیا پہ چودراہٹ کی اسلام نے ہے بھائی. اس کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا نا, وہ ختم کیا گیا ان لوگوں نے جو مذہب کو نہیں مانتے, لیکن وہ آج تک ایک خلافت پہ جمع
کیونکہ ان کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں. وہ خود درجنوں یعنی کنٹریز میں بٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لو, جرمنی الگ ملک ہے, فرانس الگ ملک ہے, اور سوئٹزرلینڈ الگ ہے, اور سویڈن الگ ہے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں, تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں, ایک چھتری کے نیچے جمع نہیں ہو رہے. اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں میں اتحاد تو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ میری چودراہٹ ہوگی, میں کسی